وقت سے پہلے کبھی اپنے ارادے کا اظہار نہ کرو۔ لوگوں کی نظر اور حسد آپ کے ارادے کمزور کر سکتی ہے۔ آدمی مطالعہ سے بیدار ہوتا ہے، مکالمے سے تمیز آتی ہے اور لکھنے سے اس کی شخصیت نکھرتی ہے۔ لوگ اپنی ضروریات پر غور کرتے ہیں، قابلیت پر نہیں۔ اپنی قابلیت کو جانچنے کی کوشش کریں، اسی طرح آپ کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ پر امیدی سے سفر کرنا جلدی پہنچنے سے بہتر ہے۔ جب لوگ میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ضرور مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ انسان سارے درندوں سے خطرناک ہے، شاید ہی کوئی ایسا درندہ ہو جو خود اپنے جنس کو چیرتا پھاڑتا ہو۔ پہلے دشمن کے ساتھ صلح جوئی اختیار کرو، اگر قبول نہ کرے تو مردانگی دکھلاؤ، اگر وہ ہار ماننے لگے تو معاف کر دو، یہ بہترین بدلہ ہے۔ جن کے دروازے غریبوں کے لیے بند رہتے ہیں ان کے دروازے ڈاکٹروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ شخص نہایتی خوش قسمت ہے جس کو مطالعے کا شوق ہو، لیکن جو فحش کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اس سے وہ اچھا ہے جس کو مطالعے کا شوق ہی نہ ہو۔ جو شخص زیادہ مصائب برداشت کر سکتا ہے وہی اہم کام سر انجام دے سکتا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو پھر دکھایا کرو۔ اسی طرح لوگوں کو برا بھلا کہنے سے پہلے خود کو بھی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، کہیں ہم ان سے بھی زیادہ برے تو نہیں۔ زندگی کے سارے مہنگے سبق سستے لوگ سکھاتے ہیں جن کی ہم مخلص ہو کر خدمت کرتے ہیں۔ اپنی 3 کمزوریاں کسی کو مت بتائیں ورنہ وہ آپ کو اسی وقت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ نمبر 1، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور آپ کو کام کا تجربہ نہیں ہے تو اپنی یہ کمزوری کسی کو مت بتائیں۔ آپ اسی کام کو صحیح طریقے سے کرتے جائیں اور کام انسان کے رویوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنا کم تجربہ دوسروں کے سامنے ظاہر کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کام کے لیے نالائق سمجھا جائے۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھریلو معاملات خراب ہیں تو اپنے گھریلو معاملات کے راز کسی کو مت بتائیں، ہو سکتا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ نمبر 3، مال اور دولت انسان کے لیے ایک دشمن ہے، یہ مال دولت ہی انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے تو اپنی دولت کا ذکر ان لوگوں سے مت کریں جو حسد کرتے ہیں اور آپ کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہیں۔